نحمده وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور بزم جنیدی کے نو شگفتہ پھولو، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی ابیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ قافلہ ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی۔ خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان و تند و تیز و سرکش و بے باک کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشہ اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نارش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کی نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک ابھی دوسروں کو پہنچنے کے لیے برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیاما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگرائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ عظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف لحاظ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔
حضرات یہ کارواں طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں، محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، شکست و خردگی و بیچارگی کی افسردگی بھی، جنون شوق کی آشفتہ سری بھی ہے، اور گردش دورہ کی کجروئی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے، راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، تمانیت قلب و جگر سے مستغنا، پریشانی افکار کے احساسات سے بے پرواہ، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادیہ پیمائی کرتے ہیں، کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں تو کبھی ریوالر کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرضے کے ان دیوانوں نے ہر طرح سے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کے تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو پھر یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تاریخ نہ چلتی، مقدمہ ہا بیان نہ بنتا، انبارِ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔ چنانچہ 1857 میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا قاسم نانواتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 54,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہو گیا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ اے مشیروں بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولی میور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری۔ اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے مسلسل علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے انہیں درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا
اس میں ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں خیمہ کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کرام کے کپڑے اتار کر ان انگاروں پر لٹا دیے گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، ان کے بھی کپڑے اتار دیے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں کوئی ایسا عالم دین نہیں تھا، سارے کے سارے آگ پر پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکی۔ انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشی اور حقیقی وارث شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ 1857 کے بعد سے 1947 تک آزادی کے سرخیلے کمانڈر یہی حضرات تھے۔ یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران الشجر رہ جاتی ہے۔ ان کی زود و فہمی و دور بینی پر قیادت و سیادت سردھن تھی۔ اس قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل وعظیم الجثہ تو نہ تھا مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدی تھا۔ وہ منبع حریت اور پیکر خلوص و وفا تھا جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ ولولہ سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا تو دوسری طرف قال اللہ قال رسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ ادھر کپے جامع شریعت، ادھر کپے سندان عشق کا کامل و اکمل نمونہ تھا۔ اگر اس عظیم ہستی کی عالمگیر تحریک جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہے جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ حضرت شیخ الہند نے انہیں تحریک ریشمی رومال کے سلسلہ میں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے۔ جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ افغانستان روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی ابھی نکل رہی تھی، لیکن جب وہ روس و افغان کی بادیاں پرمائی کر کے واپس آتے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور شیخ الہند ہی کے سب سے چہیتے اور ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا، جلسہ کی صدارت فرمائی اور اسی کانفرنس میں انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرہ لگاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے علماء کی قربانیوں اور اپنے فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوج میں حرمت کے فتوے سڑے دار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ لیکن کتنی برباد مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پر کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حضرات یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی تلخ ثابت ہوا جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی۔
لیکن ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی، تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھ لیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرات، یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنی حقوق لینے پر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی بھی سپر طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ شرط یہ کہ پہلے ہم خود کو اس کے لیے تیار کریں، شکوہ شکایت اور دستے سوال کرنے کے بجائے اپنے بازو میں وہ طاقت، سینوں میں وہ حوصلے اور حوصلوں میں وہ جان پیدا کرے کہ وقت کی خوفناک آندھیاں کترا کر گزرا کرے، اور اپنے اندر وہ خودداری و خود اعتمادی پیدا کرے کہ ہمارے ایک اشارہ پر بڑی سے بڑی طاقتیں اپنی کلائے شہنشاہی ہمارے قدموں میں ڈال کر سر نیاز خم کرے اور ہماری مقدس خواہشات و جذبات کی تکمیل کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1857 سے پہلے بھی آزادی کے سرخیل علماء ہی رہے ہیں، اور 1857 کے بعد مجاہدین آزادی کی قیادت بر صغیر کے عظیم سپوت دارالعلوم دیوبند کے فرزند اول شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی فرما رہے تھے۔ مولانا شاہین جمالی دارالعلوم کی تاریخ سیاست میں لکھتے ہیں کہ 1920 کے بعد سے آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں دیوبند شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی کمان میں آزادی کی جنگ لڑتا رہا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی رہنمائی کرتے رہے۔ ان حضرات کی رہنمائی میں 1930 کی جنگ آزادی میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 دلاور سرحدی جوان شہید ہوئے۔ آخری جنگ 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور شاہ ولی اللہ کی دور سے چل رہی آزادی کی تاریخ اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اینگلو محمدن بلاک کا ایک حصہ ایک نئی سلطنت پاکستان قائم کر کے اس کا حکمراں بن گیا اور دیوبند کے آزاد بلاک کو ہندوستان کی 80% حکومت ملی۔ دو بڑے بڑے لیڈر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام ہندوستانی عوام کی آزادی اور جمہوریت کے محافظ اور ذمہ دار ہوئے۔ الغرض قصہ مختصر سا یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو پھر اس ہندوستان کا آزاد ہونا ناممکن تھا، اور مقدس ہستیوں نے ایسی ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شجدر ہے۔ اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں کہ انگشتے بدندہ ہیں زمین چاند ستارے۔ لیکن چونکہ انہوں نے لڑائی شہرت و ناموری کے جذبات سے یکسر آری ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو یہ میر کارواں اور سرخیل آزادی گوشہ گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنی خدمات کی مزدوری لے لے اور اپنے جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کی جذبات سے نہیں لڑی تھی، ہم نے لڑائی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی تھی، ہم نے یہ لڑائی اپنی قربانیوں کی صلات لینے کے لیے نہیں لڑی تھی، ہم نے یہ لڑائی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی تھی۔ ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مگر اے لوگوں، ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں لڑی ہے بلکہ صرف اور صرف ہندوؤں نے لڑی۔
اور وہ یقیناً اپنے اس ناقص سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آج خود ہماری نسل ان عظیم افراد کی قربانیوں سے یکسر ناواقف ہو چکی ہے۔ لہذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے تصویرات حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی ہی جا سکتی ہے، تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی جانثاری، وجہ سپاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے کہ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری، کہ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔